अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं होती, उसकी वजूहात क्या हैं। तो पहली वजह तो सबसे ये है कि हम अपनी जवानी हमारे बच्चे अपनी जवानी सरकारी नौकरी के इंतज़ार में ख़त्म कर देते हैं। 10-15 साल का जो वक्त होता है, जो काम करने का वक्त होता है, वो सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि मैं नौकरी मिलेगी तो काम करेंगे। तो 30 साल की उम्र तक इस तरह से वो वालिदैन पे जोंक की तरह चिमटे रहते हैं। वो उनके टुकड़ों पे पलते हैं और कोई काम नहीं करना, कोई छोटा-मोटा काम नहीं करना, कोई मज़दूरी नहीं करनी और कोई छोटा-मोटा कारोबार भी नहीं करना। और फिर जब होश आता है, उस वक़्त वक़्त गुज़र चुका होता है। और नंबर 2, शादी के फंक्शंस में फ़िज़ूल खर्चियाँ। आप देखें, शादी में हम 10-20 लाख का खाना बिला वजह एक 4 घंटे के फंक्शन के लिए खर्च कर देते हैं और 20-20 लाख का जहेज दे देते हैं और फिर अगले 10 साल उसका कर्ज उतारते रहते हैं। नंबर 3, स्किल का ना होना। हमारा बच्चा पीएचडी कर लेता है, लेकिन उसको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी नहीं आती। ये तो चले प्रोफेशनल ईमेल को क्या कहें, उनको एक छुट्टी की एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती। ये हमारी डिग्रियां सिखा रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं, ये हमारे पास स्किल है। लेकिन जो मार्केट है वो स्किल के पैसे देती है, आपकी डिग्री के पैसे नहीं देती कि आपके पास पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री है या आपके पास कौन सी डिग्री है, उसके नहीं। स्किल के पैसे देती है मार्केट कि आपके पास स्किल कौन सी है, आप कर क्या सकते हैं। नंबर 4, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक अजीब सा निज़ाम है कि एक बंदा कमाता है और 10 बैठ के खाते हैं। वो पैरासाइट की तरह चिमटे हुए हैं, कोई काम नहीं करते। पूछो ना किसी नौजवान से कि बेटा क्या करते हो, तो कहता है भाई इडली होता है। आप क्या करते हो, कहता है भाई इडली होता है। ओ भाई, आप क्या करते हो, कुछ नहीं। तो उस बेचारे का जो भी पैसा होता है, जो भी उसकी कमाई होती है, वो सरमायाकारी की में लगने की बजाय, किसी काम में लगने की बजाय, वो 10 जोंकों को पालने में लग रहा होता है। उसका सारे का सारा जो कमाई होती है उसकी खून पसीने की, वो सारी की सारी इस तरह से ज़ाया हो रही है कि बाकी सब लोग बैठ के खा रहे हैं, कोई काम नहीं करना। और देखें, नंबर 5, हम सरमायाकारी नहीं करते, हम कमेटी डाल लेते हैं। जो कि हमने फर्ज करें हमने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली है, तो साल बाद उसकी वैल्यू 60,000 रह जाएगी जब वो कमेटी हमें मिलेगी। खर्च हमने लाख रुपया किया, लेकिन हमने सरमायाकारी नहीं करनी। उस पैसे को हमने इस तरह से डिप्रिशिएट करते चले जाना है। नंबर 6, झूठी अना। मैं तो चौधरी का बच्चा हूँ, मैं अब रेडी कैसे लगा सकता हूँ, मैं मजदूरी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सेठ का बेटा हूँ, मैं छोटा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं 20,000 25,000 की नौकरी कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। तो फिर ऐसे ही बस हम बैठे रह जाते हैं और स्वाय परेशानियों के, स्वाय डिप्रेशन के, स्वाय एंजाइटी के हमारे पास कुछ भी नहीं है। नंबर 7, सेहत को नजरअंदाज करना। आप देखें, हमारे नौजवानों में वर्जिश करने का कितना रिवाज है, मुझे तो नहीं नजर आता। हमारे खेल के मैदान कितने आबाद हैं, कितने जिम्स आबाद हैं। 40 साल की उम्र तक हम जंक फूड्स और चीनी अपने अंदर ठूंसते रहते हैं और उसके बाद अस्पतालों का शुरू हो जाती है लाइन। आप देखें, हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, जगह नहीं मिलती, नंबर नहीं मिलता 15-15 दिन तक किसी अच्छे डॉक्टर का। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। और सबसे बड़ी गुर्बत की यही वजह है। अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो आप जाहिर है कुछ भी नहीं कर सकोगे। नंबर 8, शॉर्टकट ढूंढना। मुआवजे की तलाश में हम रात को सोएं, सुबह हमारा घर रुपयों से भरा हुआ। फिर इस तरह से इस उम्मीद में होता हमारे साथ क्या, कभी डबल शाह लूट के ले जाता है, कभी ट्रिपल शाह लूट के ले जाता है, कभी क्रिप्टो वाले लूट के ले जाते हैं, कभी
ٹریجر NFT والے لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی، اور ہم دیکھیں ان اطراف میں کیسے بھاگتے ہیں. اب ٹریجر NFT میں ہم کتنے لوٹے، یہ بھی تھوڑے عرصے کی بات ہے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم پروسیسنگ نہیں کرتے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم قدم قدم نہیں چلنا چاہتے، ہم چھلانگ لگا کے چھت پہ جانا چاہتے ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں، ایک ایک سیڑھی ہی چڑھنا پڑتی ہے. دوسروں پہ بلیم کرنا. نمبر 9، ہم کہتے ہیں جی سسٹم خراب ہے، یہ نواز شریف کی حکومت خراب ہے، یہ عمران خان کی حکومت خراب ہے، یہ بے نظیر کی، مطلب حکومت کوئی کام نہیں کرتی ہمارے لیے. ہمارے لیے سسٹم بنایا جائے، ہم ڈگری لے کے آئیں، ہمیں کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، ہمیں ایک چیئر دے دی جائے، ایک بڑا سا ٹیبل ہو، ہم ایک سائن کریں اور 5 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. کیسی غیر منصفانہ اور کیسی غیر عقل مندانہ سوچ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہمارے پاس ڈگری ہے چونکہ ہم ایک سائن کریں اور ہمیں 5 لاکھ کھڑے ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا، کام سیکھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور کام خود کرنا پڑتا ہے. آپ کو حکومت آپ کے آگے کچھ نہیں لا کے رکھے گی، کوئی سسٹم آپ کے آگے کچھ نہیں لا کے رکھے گا، اور کوئی سسٹم آپ کو کام کرنے سے کبھی بھی روکتا نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. نمبر 10 کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں کے لیے قرض لے لینا اور پھر اس قرض کو اتارتے رہنا. مثال کے طور پر ہمیں آئی فون کا شوق ہے، اور یار چھوٹے سے فون سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. آئی فون دوسروں کو دکھانے کے لیے قرض لے لینا کہ میرے پاس آئی فون ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ قرض تو آپ نے دینا ہے، غریب آپ رہو گے. قسطوں پہ گاڑیاں لے لینا، کوئی کام نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوٹی سی گاڑی 5 7 10 لاکھ کی بھی لے سکتے ہیں، قسطوں پہ آپ 50 لاکھ کی لے لیتے ہیں، اور اس کے آپ نے 70 لاکھ پہ پے بیک کرنے ہیں، ساری عمر اس کو پے کرتے رہنا ہے. تو غیر ضروری اشیاء کے لیے قرض لینا ہمارے غریب رہنے کی ایک اور وجہ ہے. اور نمبر 11، ڈگری لے لی، کتابیں بند، پڑھنا نہیں ہے، کام چاہیے، اپنے ذہن کی ترقی نہیں کرنی، اور پڑھائی کا رجحان ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ایوریج سمجھی جاتی ہے، جو کہ میرے خیال میں یہ بھی بہت زیادہ ہی سمجھی جاتی ہے، کہ ایک بندہ سال میں ایک کتاب پڑھتا ہے. تو اگر اتنا ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارا ذہن کو زنگ ہی لگے گا نا، اور پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ غربت. نمبر 12، بچے، ہم بے تحاشا بچے پیدا کر رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی یہ سوچے سمجھے کہ یہ کل کو کریں گے کیا. صرف ہمارا نظریہ کیا ہے کہ یہ بچے ہمارا بازو بنیں گے، اور ہو الٹا رہا. وہ بازو بننے کے بجائے آپ کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں. ہم ایک غیر ہنرمند ٹولہ، ایک غیر ہنرمند ہجوم پیدا کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. نمبر 13، ہم پیسہ بینک میں رکھ چھوڑتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے تھوڑا بہت، وہ بینک میں رکھ چھوڑتے ہیں کہ اگر اس کو سرکولیٹ کیا تو رسک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا پیسہ کہیں کم نہ پڑ جائے، کہیں وہ نقصان نہ ہمیں ہو جائے. تو بجائے اس کے پیسہ بینک میں، وہاں پہ وہ ڈپریشیٹ ہو کے ختم ہوتا رہتا ہے، اور ہم غریب کے غریب، معاشرہ سارا غریب کا غریب رہتا ہے. پھر نمبر 14، وقت کا ضیاع. ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت کے سوا اور کچھ نہیں. ہم ڈھابے پہ بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے سیاسی بیانات دے رہے ہیں، بڑے بڑے سیاسی حل تلاش کر رہے ہیں. ہمارے پاس سارے مسائل کے حل ہیں، اور اب ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ خود وہ سارا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ ہے سیاسی حل کا تلاش کرنا؟ نہیں نا. تو چھوڑیں آپ سیاسی حل کو، اپنا کام کریں، کوئی کام کریں. اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے، اور کام کریں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ نہیں. آپ دیکھیں جا کے دوسرے ملکوں میں کون کام نہیں کرتا. بادشاہ کام نہیں کرتا، وزیر کام نہیں کرتا، ان کا چھوٹا بندہ کام نہیں کرتا، ان کا بڑا بندہ کام نہیں کرتا، بوڑھا نہیں کرتا، جوان نہیں کرتا، بچہ نہیں کرتا، سب کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا، پھر غریب ہی رہیں گے. اور نمبر 15، محنت کرنے والے سے حسد کرنا. جو بندہ محنت کر رہا ہے نا، ہم کیا بنا لیتے ہیں اپنا نظریہ
اس نے تو حرام کمایا ہے، بھائی اس نے محنت کی ہے، اس نے اگر فرض کریں حرام بھی کمایا تو اس نے کمایا، آپ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، ہم نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، دوسروں کے کام میں بھی کیڑے نکالنے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے رویے رہیں گے تو پھر ہم غریب ہی رہیں گے، بلکہ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے۔ اپنے رویے بدلیے، کوئی بھی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، آپ کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجئے، کام کیجئے، دن رات کیجئے، کام 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 اور بس کام۔ خوش رہیے، آسانیاں بانٹیے اور آسانیاں تقسیم کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔